اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان میں روزانہ ہر نماز کے بعد اللہ کی محبوب ترین تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ پہاڑ بھی راستہ دے گا اور کامیابی بھی مقدر بن جائے گی، آزمائشیں بھی ختم ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا ضرور مقبول ہوگی، اور اسی تسبیح کا بیان آج آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ تشریف لا چکا ہے، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان میں روزانہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ رمضان المبارک کا بہت ہی خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں، جو کہ آپ کی زندگی میں اور آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور آپ کے گھر سے بے برکتی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی سے ہر قسم کی نحوست اور ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کی بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں۔ آنکھ، کان، ناک، دل، زبان اور ہاتھ اور پیروں کو گناہوں سے بچائیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور تراویح پورے ماہ پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان میں سحری اور افطاری میں ہر بندے پر رحمتوں کی بارش ہر دن ہوتی ہے۔ گڑ گڑا کر اپنے اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست احباب، اقارب اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کی رضا اور جنت مانگا کریں۔ اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگے، لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ رمضان کو عام دنوں کی طرح گزار رہے ہوں، اور اگر ایسا ہے تو بھائیوں اور بہنوں، آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونا یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ آپ ایک عبادت کرتے ہیں، وہ رمضان کے اندر جو ایک نفل ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض وہ 70 گنا بڑھا جاتا ہے۔ ہر عبادت 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ جو اچھائی کرتے ہیں وہ 70 گنا ہو جاتا ہے۔ جو صدقہ کرتے ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، رمضان میں جتنی رحمت کو لیا جائے اتنی ہی انسان کو فیوز و برکات پورا سال ملتی رہتی ہیں، لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے والا؟ ہے کوئی رب کریم سے اپنی حاجات کو قبول کروانے والا؟ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن پر اچانک کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا پہلے سے مسائل کا شکار ہیں۔ آپ جلد اس مصیبت سے انشاءاللہ چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ آپ جلد کامیابی چاہتے ہیں، جلد اپنے مسائل کا غیب سے حل چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان میں روزانہ ہر نماز کے بعد اللہ کے محبوب ترین تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لے، کیونکہ جو یہ تسبیح معمول سے پڑھے گا انشاءاللہ کامیابی مقدر ہو جائے گی، آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ مہینہ قسمت والے کو ملتا ہے، اور بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو یہ وظیفہ پڑھے گا۔ رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہے۔ ان 3 مہینوں کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ان 3 مہینوں کے اندر بندہ جو پڑھ لیتا ہے، جو مانگ لیتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے، اور بہت سے لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، شعبان کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار چکے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان کو لاپرواہی میں بالکل مت گزارنا۔ آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا موقع ہے، اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانے کا۔ اگر کوئی بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے
رب کریم سے اپنے مقصد کی نیت اور حاجت کر کے بیٹھتا ہے تو اگر غیبی طریقے سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو سوچئے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ جو آپ کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا۔ ہر انسان کی کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جو پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، جس پر آسانیاں نہیں آتی۔ تو آج یہ پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، اور آپ کے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ آپ کے گھر سے تمام طرح کے مسائل، تمام طرح کی بے سکونی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اگر تو کوئی بہت جلد امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے تمام مسائل سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو ماہ رمضان میں روزانہ ہر نماز کے بعد یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ، اور ایک اور وظیفہ جو آپ کو بھی بتا رہا ہوں، کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ناظرین، انشاءاللہ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج رب کریم کا نام پڑھنے سے مل جائے گا۔ آج آپ کروڑوں بھی مانگیں گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا؟ ہے کوئی جو رمضان میں اپنی حاجات کو پوری کروانا چاہتا ہے؟ اللہ والو، جب رمضان آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں، مغفرت، رحمتیں، برکتیں اور خزانے لے کر آتا ہے، اور جو بندہ رمضان کی قدر کر لیتا ہے، رمضان کو خوش آمدید کہہ لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹ لیتا ہے، رمضان کے مہینے میں اپنی ہر حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ اور جو بندہ سوچتا ہے کہ رمضان آئے گا تو یہ بھی پڑھ لوں گا، وہ بھی پڑھ لوں گا، اور پھر سوچتے سوچتے ہی رمضان کو بھی لاپرواہی میں گزار دیتا ہے، تو بھائیوں اور بہنوں، اس کے لیے صرف پچھتاوا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ابھی وقت ہے مانگنے کا، ابھی وقت ہے انعامات سے اپنی جھولیاں بھرنے کا، ابھی وقت ہے اپنی خواہشات کو رب کریم کے سامنے رکھ کر مانگنے کا۔ رب کریم کی قسم، جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رمضان کے مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی دوست آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، تو آپ اس کے لیے گھر کی تیاری کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے ویلکم کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب رمضان آ چکا ہے، رمضان کا ویلکم اچھے طریقے سے نہیں کر سکے، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ لیکن اگر ایک مرتبہ یہ مہینہ گزر گیا، یہ وقت گزر گیا، تو بھائیوں اور بہنوں یقین مانیے بڑی ہی بدقسمتی ہے، بڑی ہی بدنصیبی ہے۔ آج ماہ رمضان کا ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جسے پڑھنے سے آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے۔ رمضان میں ہی آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے راستے سے تمام پریشانیاں، رکاوٹیں، پہاڑ بھی کھڑے ہیں تو راستے سے ہٹ جائیں گے، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جائیں گی۔ رمضان میں آپ کی ایک نئی زندگی کا انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا کہ جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جب یہ وظیفہ پڑھنا مقصود ہو تو آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو بھائیوں اور بہنوں، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درود پاک ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ بھی کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بات یاد رکھیے کہ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، انتہائی خلوص، عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ سوچ کر پڑھنا ہے کہ آپ کا یہ درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی حاجت دوسرے انسان سے الگ ہے۔ تو جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، جو آپ کی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر کی نیت کر لیں۔ نئی گاڑی چاہتے ہیں، وہ مانگ لیں۔ آپ رزق اور دولت جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ آج آپ جو بھی نیت کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اور آج رب کریم سے اس مقصد کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ غیب سے ممکن ہو جائے گی۔ صرف یقین کامل کے ساتھ یاد الجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 1 مرتبہ تعوذ اور 1 مرتبہ تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ اب آپ اپنے رب کے حضور پیش ہو کر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں، بھائیوں اور بہنوں، وہ وظیفہ رب کریم کا لاڈلا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے والا گناہگار ہے، سیاہکار ہے، جو کچھ مرضی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ کے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ فقیری سے بادشاہی نصیب ہوگی، غریبی سے امیری نصیب ہوگی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بعض اوقات انسان بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی بندے کی دعائیں اور حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور استغفر اللہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ کرنے والا توبہ قبول ہونے کے بعد رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو آج آپ نے استغفر اللہ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ کو آپ چاہے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے دوران، بلکہ یہ پورا وظیفہ کرتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اور سسکتے ہوئے رب کریم سے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ ناظرین، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے گناہوں کا بہتر پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں کہاں پر گناہگار ہے، اس نے کیا کچھ غلط کیا ہے، کس کی دل آزاری کی ہے۔ تو آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد رکھتے ہوئے سچی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، اور جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگے۔ تو استغفر اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کروانے کے بعد، یعنی جس کی توبہ انسان قبول کر لے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ رب راضی ہے تو انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب جو بھی حاجت ہے وہ پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یاد الجلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ اب یاد الجلال والاکرام کو کس طرح پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے یاد الجلال والاکرام کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ بڑی محبت اور بڑے پیار کے ساتھ تلفظ کی درست ادائیگی کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یاد الجلال والاکرام کا یہ وظیفہ آپ نے پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح پڑھتے دوران جو کچھ آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے،
یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران آپ کی انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ یا ذوالجلال والاکرام رب کریم کا جلالی اسم اعظم ہے، اور جب کوئی بندہ رب کے نام یا ذوالجلال والاکرام سے پکارتا ہے، رب کے اسم اعظم سے پکارتا ہے، تو رب کی رحمت بھی اپنے جلال میں آ جاتی ہے، رب کی نعمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اور رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرماؤ، یہ بندہ جس حاجت کے لیے بیٹھا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرماؤ، آج یہ بندہ جتنا مانگتا ہے اس کو غیب سے عطا فرماتے جاؤ۔ پھر بندہ منہ سے مانگتا چلا جاتا ہے اور رب کی ذات خیر و برکت عطا کرتی چلی جاتی ہے۔ رب کی ذات نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ صرف یا ذوالجلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یقین کرو میرا رب اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی ضرورت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج ماہ رمضان میں روزانہ ہر نماز کے بعد یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج رب کریم سے مانگتے وقت شرمانا نہیں ہے۔ آج جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ تو یا ذوالجلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یا ذوالجلال والاکرام چاہے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، اور اس کی ایک تسبیح مکمل کرتے ہی آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ اس رب کریم سے مانگ رہے ہیں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو پھر کیوں نہ آج رب کریم کے جلالی اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ کر رب کو منا لیا جائے۔ اگر آپ یا ذوالجلال والاکرام کا یہ وظیفہ سجدے کی حالت میں کرتے ہیں تو سونے پر سہاگا ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں ہی انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کے قریب جا کر تنہائی میں عاجزی کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں اور منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا ذوالجلال والاکرام کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، بڑھتے ہیں آج کے تیسرے اور آخری وظیفے کی طرف، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے اور جو آج کے پورے وظیفے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اور انشاءاللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ اور پھر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کو پڑھنے کے بعد فوراً رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، اور جس کو پڑھتے ساتھ ہی گھر کا ایک ایک فرد، گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ آپ ماہ رمضان میں دن یا رات کسی بھی لمحے یکسوئی سے بیٹھ کر یہ آیت پڑھ لیں، کیونکہ دوستو یہ رحمت لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ نے یہ آیت 30 بار پڑھ کر رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ جہاں اللہ رب العزت کائنات کے لیے رحمت ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور جب آپ اس کو 33 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاقو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔